الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے انی رأیت البارحۃ عجبا ورأیت رجلا من امتی یزحف علی الصراط مرۃ ویجثو مرۃ فجاءته صلاته علی فاخذت بیدہ فاقامته علی الصراط حتی جاوزا. کیا فرمایا میرے آقا نے کہ میں نے پچھلی رات ایک عجیب واقعہ دیکھا. میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا. اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا. درود پاک نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا. سبحان اللہ. مطلب یہ کہ درود پاک اسے پل صراط پار کروا کر جنت میں لے گیا. تو یہ شان ہے درود پاک کی کہ یہ دنیا میں بھی وظیفہ کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گا. یہ قبر میں بھی کام آئے گا، یہ محشر میں بھی کام آئے گا. تو برائے کرم اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے، کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا خوبصورت نعت کے اشعار ہے نا. پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں، پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں، لاشا جو لے گا نام محمد، روزے قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیڑا تباہی میں آ گیا ہے دے دے سہارا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبت سے درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کی ہم آیتیں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. ہمارے بیان کا ٹاپک ہی قرآن کی باتیں ہوتا ہے. آج کون سی آیت ہم نے سننی ہے؟ آج پارہ 26 ہے، سورہ احقاف اور آیت نمبر ہے 20. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، تو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے. پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں بات تو غیر مسلموں سے ہو رہی ہے، کیونکہ غیر مسلم روز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے رسوائی ان کا مقدر ہوگی، رحمت سے محروم اور جہنم کے حقدار ہوں گے. ان سے کیا کہا جائے گا؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے، ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. تو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے. اول تو غیر مسلموں کو روز قیامت ذلت کا عذاب تو ہوگا، مگر اس مقام پر آخرت کے اس عذاب میں گرفتار ہونے کی 3 ریزنز بیان کیا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہم تو ایمان والے ہیں نا، ہم تو مسلمان ہیں، لیکن جس وجہ سے غیر مسلموں کو عذاب دیا جائے گا کہیں وہ عادتیں ہم میں تو نہیں آ گئی. وہ 3 عادتیں کیا ہیں آپ سنیے. قرآن نے کیا کہا؟ نمبر 1 تکبر، کہ یہ بے ایمان لوگ حق کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے. نمبر 2 اللہ پاک کی نافرمانی کی کیونکہ ایمان قبول نہیں کیا. نمبر 3 لذتوں میں مشغول ہو کر سب نعمتیں دنیا ہی میں ختم کر لینا، آخرت کے لیے کچھ بھی نہ بچانا. یہ 3 چیزیں ان کے عذاب کا باعث بنی، ان کی سزا کا باعث بنی. اب ذرا غور کیجیے، اس میں ایک بات جو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ دنیاوی لذتوں اور عیش و عشرت کو اختیار کرنے پر غیر مسلموں کی مذمت کی گئی
اور انہیں ملامت کی گئی. اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان، امت کے دیگر نیک لوگ دنیا کی عیش و عشرت اور جناب صرف لذتوں اور سے کنارہ کش رہتے تھے اور زہد و قناعت والی زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے تھے تاکہ آخرت کا ثواب زیادہ ہو، آخرت میں زیادہ برکتیں ملیں. اللہ اکبر. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے، ہاتھ میں گوشت تھا. فاروق اعظم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت جابر کو دیکھا کہ ہاتھ میں گوشت لے کے کہیں جا رہے ہیں، تو پوچھا اے جابر کیا لیے جاتے ہو؟ عرض کیا حضور گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا لہٰذا بازار سے خرید لایا ہوں. کتنی عجیب اور کتنی کمال کی بات. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کلما اشتہیت شیئا اشتریت. اے جابر تمہیں جب کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے خرید لیتے ہو. اما تخشى ان تكون من اهل هذه الايه، کیا ڈرتے نہیں ہو کہ اس آیت میں جن کا ذکر ہے کہیں ان سے نہ ہو جاؤ؟ پھر کون سی آیت پڑھی؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے. یعنی جو دل میں آیا خرید لیا، جو دل میں آیا تم نے کر لیا. ایسا تو نہیں کہ آخرت کی نعمتیں بچی نہ ساری دنیا میں خرچ کر لو. یعنی دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے سادگی اختیار کرنا، دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے خواہشات نفسی کو روکنا. کیونکہ اس میں جب بندہ گرفتار ہوتا ہے نا کہ جو چاہیے کر لیا، جو چاہیے کھا لیا، جو چاہیے پہن لیا، جو چاہے خرید لیا، جب اس قدر وہ دنیا میں گرفتار ہوتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر حلال و حرام کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ اب شوق ہے، ہر چیز لینی ہے. اب نہیں ہے پیسے تو حرام کمائے گا، نہیں ہے پیسے تو معاذ اللہ وہ پھر غلط کاموں کی طرف جائے گا. اگر انسان اپنے آپ کو روکنے والا ہوگا تو پھر وہ حرام سے بھی رکے گا. کیا خوبصورت انداز ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا کہ دنیا کی دولت ہوتے ہوئے، اختیار ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو دنیا کی نعمتوں میں غرق نہ کیا تاکہ آخرت کی نعمتیں باقی رہیں. ایک اور واقعے سے سمجھیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بار شام گئے، ملک شام. آپ امیر المومنین تھے، آپ کے لیے بہت لذیذ کھانا تیار کیا گیا. ایسا لذیذ، اتنا جس کو کہنا لگژری کھانا آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا ایسا پہلے. تو حضرت عمر نے فرمایا ھذا لنا فما لفقراء المسلمین الذین ماتوا وهم لا يشبعون من خبز الشعیر. یہ کھانا ہمارے لیے ہے تو ان محتاج مسلمانوں کے لیے کیا تھا کہ جو اس حال میں فوت ہوئے کہ انہیں جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی. تو آپ کو حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا لہم الجنہ، ان کے لیے جنت ہے. وہ تو کم کھایا، انہوں نے دنیا کو اتنا، ان کو نعمت ہی نہیں ملی، صبر کر کے چلے گئے، ان کے لیے جنت ہے. یہ سن کر فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. آپ کہتے ہیں لئن کان حظنا من هذا الحطام وذهبوا بالجنة لقد باینونا بونا بعیدا. کاش ہمارے لیے دنیا کا حصہ چند لکڑیاں ہوتی، وہ محتاج مسلمان اپنے حصے میں جنت لے گئے. ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے. ابھی کیسی بات ہے، فاروق اعظم جیسی شخصیت جو 100% جنتی ہیں، جن کو تو نبی پاک نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، وہ تڑپ رہے ہیں کہ وہ غریب لوگ، وہ فاقہ کش، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے جنت لے گئے. ہمارے اور ان میں بڑا فرق ہے. مگر آج ہمارے پاس تھوڑا ہو تو ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے، ہم کسی کے مال کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. حالانکہ اللہ کو پسند یہ ہے کہ بندہ دنیا میں سادہ زندگی گزارے، جو ملے اس پر قناعت کرے، زیادہ کی ہوس نہ کرے. کیونکہ جنت کی نعمتیں ہیں نا. لیکن آج تو ریس لگی ہوئی ہے، اس نے گاڑی لی تو میں نے لینی، اس نے موبائل لیا میں نے اس سے اچھا لینا، اس نے گھر بنایا مجھے اس سے اچھا بنانا ہے، اور نہیں ہے تو پریشان ہے. یہاں میں غریبوں کو جو جن کو اللہ نے تھوڑی سی نعمتیں کم ملی ہے نا، میں ان کی تسلی کے لیے حدیث سناتا ہوں. اتنی کمال کی حدیث ہے، وہ غریبوں کے لیے، تنگ دستوں کے لیے تو تحفہ ہے، مگر مالداروں کو ہلا دیتی ہے اگر کوئی سمجھدار ہو. حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. یا اللہ، آپ سمجھے اس کا معنی؟ اگر اللہ نے تھوڑا دیا ہے اور بندہ راضی ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے، قیامت کے دن اگر اس کے عمل تھوڑا ہوا نا، اللہ اس پہ راضی ہو جائے گا. یہ سودا مہنگا نہیں ہے، ہم تو ہیں ہی تھوڑے عمل والے. اللہ نے جتنا دیا. اچھا کچھ لوگ ہیں جن کی زندگی غربت میں اور سادگی میں گزر رہی ہے مگر وہ راضی نہیں ہے. شرط کیا ہے؟ اچھا بندہ کہہ رہا ہے یار کیا کروں بھائی، جینا پڑے گا، پریشان تو ہوں لیکن بس کاش مجھے بھی مل جائے، میں تو پریشان، مجھے ملا ہی کچھ نہیں. تو یہ راضی رہنا نہ ہوا نا. اللہ نے تھوڑا دیا تو بندہ اس کو راضی رہ گیا، اللہ تو نے جو دیا میں اس پر راضی. تو جو لوگ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو کرنا یہ کہ راضی رہیں. اللہ نے دیا، اللہ جتنا چاہے گا آگے عطا فرما دے گا، لیکن راضی رہے تو اللہ تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا. اس کا اپوزٹ سمجھیں کہ پھر جس کو زیادہ دیا ہے اور قیامت کے دن اس سے زیادہ عمل مانگ لیا گیا تو اس کا بنے گا کیا؟ تو زیادہ کی خواہش تو لوگ کرتے ہیں مگر کیا اعمال زیادہ ہوتے ہیں؟ بلکہ یہاں تو معاملہ الٹا ہے.
غریب آدمی بیچارہ مسجد بھی آ رہا ہوتا ہے, ذکر و اذکار بھی کر رہا ہوتا ہے, کچھ خوف خدا بھی دل میں ہوتا ہے, مگر جیسے ہی مالدار بنا دیا جاتا ہے مسجد سے بھی دور اور برائیوں میں پڑ جاتا ہے. تو بعض اوقات تو مال آ کر بندہ رب سے دور ہو جاتا ہے, تو ایسے مال کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کی ذرا بات سنیے گا, کیا گہری بات فرماتے ہیں. آپ سے سوال ہوا دنیا کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا حلالها حساب و حرامها عذاب. یہ دنیا کیا ہے؟ کہتے دنیا کی حرام چیزوں پر عذاب ہے اور حلال نعمتوں کا روز قیامت حساب ہوگا. یعنی دونوں صورتوں میں ہم مشکل میں ہے نا. عذاب تو اللہ معاف کرے, اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ہم میں سے کسی کو بھی عذاب نہ ہو. حرام کمانے والے کو تو عذاب ہوگا, مگر ایسا نہیں کہ حلال آپ کو ملا تو اس کا حساب نہیں ہوگا, حساب اس کا بھی ہوگا. ذرا تصور کریں کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہو, سب اگلے پچھلے حاضر ہوں, میزان عمل رکھ دیا جائے, سورج گرمی برسا رہا ہو, تانبے کی زمین خوب دہک رہی ہو, اور اس حالت میں اگر حساب دینا پڑا حلال چیزوں کا, حرام پر تو عذاب ہے مگر تمہیں حلال مال دیا گیا, تمہیں لباس دیا گیا, گھر دیا گیا, اولاد دی گئی, نعمتیں دی گئی, عزت دی گئی, حساب دو. تو ایسی افراتفری میں کیسے حساب دے سکیں گے؟ اب اس بات کو اس طرح سمجھیے. حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. ایک مالدار شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضور آپ کی دعوت کرنی ہے. اللہ والے ویسے بھی دعوت میں جاتے نہیں, آپ اسے انکار کرتے رہے, وہ ضد کرتا رہا. کہتا اچھا ٹھیک ہے, اگر بلا ہی رہے ہو تو میری 3 شرطیں ہیں, ان شرطوں کو مانو گے تو میں نے تمہارے گھر پہ آنا ہے. کہتا بس حضرت جو آپ کی شرط ہوگی مانوں گا, آپ میرے گھر آ جائیں. شرطیں تو بتائیے. فرمایا پہلی شرط یہ ہے جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا. دوسری شرط جو چاہوں گا کھاؤں گا. پھر اس کے بعد جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا. تیسری شرط یہ ہے. کہتا حضرت تینوں شرطیں منظور. اب جب حضرت نے اوکے کر دیا, ڈیٹ فکس ہو گئی, اس نے پورے شہر میں اعلان کر دیا, بڑے بڑے لوگوں کو بلایا کہ مبارک ہو میرے گھر پہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ رہے ہیں. بڑی شاندار دعوت, طرح طرح کے کھانے, زبردست قسم کا اس نے پوری تیاری کری. لوگ آ گئے, حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتظار. آپ جیسے ہی آئے, جہاں جوتے پڑے تھے نا لوگوں کے, وہاں حضرت حاتم اصم بیٹھ گئے. کھانے کا ٹائم ہوا, اپنی جھولی سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور حضرت حاتم اصم نے وہ ٹکڑا کھانا شروع کر دیا. اب بڑا سا چولہا لاؤ اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا توا رکھو. چولہا جلایا گیا, توا رکھ دیا گیا, توا لال ہو گیا, اتنا جلا کہ وہ ریڈ ہو گیا, سرخ. حضرت حاتم اصم نے اپنے جوتے اتارے اور اس توے پہ کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں یا اللہ میں نے آج کے کھانے میں ایک سوکھی روٹی کھائی. یہ کہہ کے نیچے آ گیا. اب سارے لوگوں سے کہا کہ سب اپنے چپل اتارے, اس توے پہ کھڑے ہو کے بتائیں آج کیا کیا کھایا ہے. لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, ہم اس توے پر کیسے پیر رکھ سکتے ہیں؟ آپ تو کرامت والے بزرگ ہیں, اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے, ہم تو اس کے قریب نہیں جا پا رہے. آپ کہہ رہے اس پہ کھڑے اور پھر سارا حساب دیں, کتنی روٹیاں, کتنے سالن, کتنی بوٹیاں, کتنی سویٹ ڈش, کتنے پانی, کتنے شربت, اتنی دیر میں تو جل کے خاک ہو جائیں گے, ہم نہیں کر سکتے. اب اللہ والے تھے نا. اب جو حضرت حاتم اصم نے جواب دیا, ایکچولی دس از دا میسج, ذرا غور سے سنیے. آپ نے فرمایا ہے لوگوں تم سے اس توے پر کھڑے ہو کر جو دنیا کی آگ سے تپا ہوا ہے, ایک دن کے کھانے کا حساب نہیں دیا جا رہا, ساری زندگی کا حساب دینا ہوگا. کیسے دو گے حساب؟ لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگے. لوگ پھر حضرت حاتم اصم نے سمجھایا کہ توبہ کرو, زندگی ایسی گزارو کہ اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی نہ ہو. حلال کمانا بڑی بات ہے, مگر اس حلال کو حلال جگہ پر خرچ بھی تو کرنا ہے نا. کچھ لوگ بعض اوقات حرام کمانے سے بچ جاتے ہیں, اچھی بات ہے, بالکل حرام نہیں کمانا چاہیے. جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر, رشوت, کسی طرح اگر بچ بچا کے آپ نے حلال کما لیا, دیٹس گریٹ. مگر یہ دیکھیے کہ خرچ بھی حلال کر رہے کہ نہیں. کمایا حلال میں, خرچ حرام میں ہو رہا ہے. ناچ گانے, ڈھول تماشے, گھر میں شادی ہوئی تو فنکشنز ہیں, بچوں کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں, ذرا آپ کیا کریں, کرنا پڑتا ہے. ہمارے آئے دن شادیوں میں ہم سنتے ہیں کہ فلاں کو بلایا, کروڑ روپے دے دیے, فلاں ناچنے والے کو بلایا, 1.5 کروڑ روپے کا فنکشن کروایا. اس ایک ایک روپے کا حساب حضرت حاتم اصم کہہ رہے ہیں اس توے پہ کھڑے ہو کے آج کے دن کا کھانے کا حساب دو. لوگ کہتے ہیں نہیں کھڑے ہو سکتے, تو بتائیں نا قیامت کے دن کھڑے ہو کر اس پوری زندگی کا حساب, یہ تمام گناہوں کا حساب, ان تمام عیاشیوں کا حساب کیسے بنے گا؟ نہ کریں ایسا. ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا, ایک ایک نعمت کے بارے میں کوشچن ہوگا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا. اور کیجئے, کیا ہمارے پاس جواب ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا, گھر دیا, عزت دی, دولت دی, شہرت دی, اولاد دی, فیملی دی, کیا اس کا جواب دے سکیں گے؟ ہم پراپر استعمال کر رہے ہیں. آپ اپنی باڈی کو دیکھ لینا, آنکھیں دی, آنکھوں سے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے اس لیے دی کہ نافرمانی کی جائے. ہاتھ دیے, ہاتھوں سے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے, ہاتھوں سے اچھے کام ہو رہے ہیں, ہاتھوں سے زیادتیاں ہو رہی ہیں. پیر دیے,
پیر سے اللہ کے گھر کی طرف چلتے ہیں یا اسی پیروں سے غلط کاموں کی طرف جا رہے ہیں؟ غور کریں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. کاش ہم نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ غیر مسلموں کو یہ کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں نعمتیں یوز کر لی، آخرت کے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ بس دنیا دنیا، یہاں کی لذت، یہاں کی چیزیں، اور بندہ یہاں ایسا غرق ہو جائے کہ پھر آخرت کے لیے اس کے پاس کچھ نہ بچے. ایک بار مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. دیکھا کہ ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس کے اندر کھجور کی چھال ہے. سرکار علی وقار علیہ السلام، اللہ کے حبیب علیہ السلام، اس تکیے سے ٹیک لگائے خردرے بان سے بنی ہوئی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں. بڑی سی جس کو خردرا ہوتا ہے نا، اس کی ڈوری جو ہوتی ہے، کورس فائبر کارڈز ہوتی ہیں، خردرے بان کی وہ بنی ہوئی چارپائی ہوتی ہے. چارپائی پر کوئی بستر بھی نہیں تھا، کوئی کپڑا بھی نہیں تھا. اس ڈوریوں پر، اس رسیوں پر جو خردری تھی، پیارے آقا لیٹے ہوئے تھے. جب نبی پاک علیہ السلام چارپائی سے اٹھے نا، تو آپ کے جسم پر اس چارپائی کے نشان بنے ہوئے. ہائے ہائے ہائے، جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، جو ریزن آف دا اول کریشن. ہم کہتے ہیں نا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. ویسے نہیں کہتے، یہ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، لولا کلما خلقت الافلاک، محبوب اگر تمہیں نہ بناتا تو یہ آسمان نہ بنا. سارا جہان بنا حضور علیہ السلام کے لیے. حضور کیسے کہ ایسی چارپائی پہ آرام کر رہے ہیں کہ جسم پر نشان ہو گئے، کھجور کی چھال کا تکیہ. حضرت عمر نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابی کو، اپنے عاشق زار کو، حضرت عمر کو روتے دیکھا تو فرمایا، اے عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کا اونچا مقام ہے. آپ کیسر و کسرا، روم اور ایران کے بادشاہوں سے بہت زیادہ عزت والے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ کیسر و کسرا یعنی دوسرے ملکوں کے بادشاہ جو ایمان والے نہیں، وہ محلات میں رہیں، نرم بستروں پر سوئیں. حضور ان کے لیے بہت کچھ ہے، اور آپ اللہ کے حبیب ہیں. آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے، اور آپ ایسی زاہدانہ زندگی بسر کر رہے ہیں. اب غور سے نبی پاک کا جواب سنیں، کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. نبی پاک فرماتے، عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان غیر مسلموں کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ یہ بات سمجھنی ہوگی. یہ دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں، ادھر مل جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے. یار ویسا گھر میرا کیوں نہیں، ایسا بستر میرا کیوں نہیں، ایسی گاڑی میری کیوں نہیں، ایسی لگژری لائف میری کیوں نہیں. اسی چکر میں مر گئے ہم. یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے آخرت ہے. اور ادھر کی نعمتیں، اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ ہیں، جنت کی وہ نعمتیں، حدیث کا خلاصہ ہے، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کا اس کے دل پر گمان بھی نہیں گزرا، یعنی امیجنیشن بھی نہیں ہو سکتی. جنت ایسی ہے، اللہ نے ایسی تیار کر رکھی ہے. مگر کس کو فکر ہے جنت کی؟ ہمیں تو ابھی چاہیے نا، کیونکہ جنت تو بعد میں ملے گی. ہم اصل میں ایکچولی نفسیاتی پرابلم ہمارا یہ ہے کہ نیکی پر جو اجر ہے وہ بعد میں ملے گا، گناہ کی لذت ابھی مل جاتی ہے. بندہ کہتا ہے ادھر اٹھاؤ نا لذت، بھائی وہ تو پتہ نہیں ملے گی. معاذ اللہ، ایمان ہی نہیں ہے نا، وہ بھروسہ نہیں ہے. جس دن یہ لیول مل گیا آپ کو بھروسے کا، تو پھر دنیا کی لذتوں میں غرق ہونے کو جی نہیں چاہے گا. اسی وجہ سے بندہ پھر پہلے لذتوں میں غرق ہوتا ہے. جو ہمیں روکا گیا نا کہ صرف دنیا کی ہوس دل میں نہ ہو. کھانا پینا منع نہیں ہے، لباس منع نہیں ہے، لگژری گھر منع نہیں ہے، لیکن اگر ہر دل میں آنے والی چیز کرنے کا جی چاہے گا نا، تو ایک وقت آئے گا حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. بندہ ہر وہ چیز چاہے گا جو دل چاہتا ہے. روکنے کی تمنا ہی نہیں ہوگی نا. ہم اپنے بچوں کو نہیں روک پاتے کہ نہیں یار بچہ کہہ رہا ہے دے دو، حالانکہ وہ بعض اوقات غلط ہوتا ہے اس کے لیے، کیونکہ ہم نے نو کہنے کا، اپنے نفس کو منع کرنے کی عادت ہی نہیں رکھی ہے. اور اس کی وجہ سے پہلے حلال لذتوں میں، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر نقصان دہ لذتوں میں، اور ایک وقت آتا ہے پھر حرام لذتوں میں بندہ پڑ جاتا ہے، اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں اس سے دور ہو جاتا ہے. نبی پاک کی شان کیا ہے؟ نعت کی اشعار سب کو یاد ہے. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. یہ بات سمجھنی ہے. کچھ لوگ ہوتے غریب فقیر، ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا امیری، مگر میرے آقا وہ ہیں جو بادشاہ ہیں اور بادشاہی میں فقیری. اختیار تھا آپ کے پاس. خود فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائے. مگر حال کیا ہے؟ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ سادہ بوریا جس کا بچھونا تھا. ہوتے ہوئے بادشاہی میں فقیری کرنا، یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا انداز ہے.
کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہوتے ہوئے بندہ سادہ لائف گزارے، اپنے نفس کو قابو رکھے. یار ہر وہ چیز نہیں کر رہی جو دل چاہ رہا ہے، اس کو روکے گا اللہ آخرت کی نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا. ہے آپ کو چاہ رہا ہے یار میں نے بہترین خرچ کرنا ہے، تھوڑا کم کر کے کسی غریب کو بنا کر دیں، اللہ کی راہ میں جمع کرا دیں کہ چلیں یار دین کی راہ پہ خرچ کر رہا ہوں، آخرت میں ملٹیپلائی ہو کر مل جائے گا. یہ انداز اختیار کریں انشاءاللہ. اس سے آپ کہتے ہیں نا چادر کے اندر پیر پھیلائیں گے. آج کے دن اچھے، کل دن ڈسٹرب ہو گئے تو پھر جن لوگوں کی عادت ہر چیز لینے کی، ہر خرچ کرنے کی، خدا نہ خواستہ جب ہاتھ تنگ ہوتا ہے تو بڑی تکلیف میں آتے ہیں. اور جو عقل مند مالدار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اس اسٹیبلٹی کے ساتھ رکھتا ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی آمدنی کم بھی ہو گئی تو زندگی میں کوئی بڑا اثر نہ آئے. وہ سادے کھانے، سادے لباس، سادہ زندگی، کم خرچ والی، میانہ روی والی گزارے تاکہ جناب لائف اسٹیبل رہے. اور اگر پیسے اللہ نے زیادہ دیے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہے تو خرچ نہ کریں. ارے بھائی خرچ کرنے تو اسی پیسے کو جنت کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو نا. آپ کو اپنے بچوں کی شادی پر کروڑوں روپے خرچ کر کے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنا کیوں ضروری ہے؟ ایک صاحب مجھے ملے، بڑے اچھا ان کا ذہن ہے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے. وہ جب بھی بچے کی شادی کرتے ہیں ایک ہی پروگرام کرتے ہیں، حالانکہ لوگ 15 ایک مہینہ شادیاں چل رہی ہوتی ہیں، شادی شروع ہوئی ہے ختم ہی نہیں ہو رہی. یہ نائٹ تو وہ نائٹ تو وہ کھانا تو وہ بے حیائی، وہ ناچ، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو میں نے ان سے پوچھا یار آپ ایک ہی پروگرام، کمال کا جواب دیا، کیا کروڑوں روپے خرچ کر سکتا ہوں مگر میں وہ پیسے بچا کے اتنے ہی پیسوں میں کچھ غریب بچے بچیوں کی شادی کرا دیتا ہوں. فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جن کی شادی کرواتا ہوں نا وہ ساری زندگی میرے ان بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں جن کی ابھی شادی ہوئی ہے، تو میرے ان بچوں کی لائف بڑی اچھی گزرتی ہے. سبحان اللہ. کروڑوں روپے انہوں نے بھی خرچ کیے مگر بقیہ پیسے جنت کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہوں گے، وہاں ملیں گے بھی واپس انشاءاللہ. اور جن کی زندگی بن گئی، کتنا اچھا طریقہ ہے. کاش کی ذہن بن جائے کہ اگر جہاں مجھے زیادہ خرچ کرنے کو جی چاہ رہا ہے کریں، مگر اس میں جو حرام چیزیں مائنس کریں اور اس کی جگہ پر وہی پیسے اللہ کی راہ میں دے دیں، کسی غریب مسلمان کو دے دیں، اس کا گھر بنا دیں، اس کی شادی کروا دیں. وہ جب تک اس میں جیے گا آپ کے وارے نہیں آنے ہو جائیں گے نا. تو یہی تو سمجھنا ہے کہ ہر دل میں آنے والی چیز کرنے کی جب عادت ہوگی نا تو ایک وقت آئے گا کہ ایسے حرام میں مبتلا ہو جائیں گے. اور یہی بچے ہماری ضد کر کے بعض اوقات حرام کاموں میں پڑتے ہیں نا، کیونکہ آپ نے منع تو کبھی کیا ہی نہیں، بیٹا جو چاہیے لے لو، ہے بچی آپ کو جو چاہیے لے لو، جہاں جانا ہے چلے جاؤ، جدھر داخلہ لینا ہے داخلہ لے لو. حالانکہ دیکھا نہیں جا رہا کہ اس سے اس کی اخلاق، اس کے اعمال، اس کی آخرت اور سب سے بڑھ کر ایمان برباد ہو سکتا ہے. اب تو پہلے سنتے تھے کہ جناب لڑکے جاتے ہیں بیرون ملک میں پڑھنے کے لیے، اور اب یہ مثالیں مل رہی ہیں کہ اکیلی لڑکیاں جا رہی ہیں پاکستان مسلمان کے گھروں کی. کہاں گئی بیٹی یورپ گئی ہے، کدھر UK گئی ہے پڑھنے کے لیے، اکیلی. کہاں رہے گی؟ پردے کا کیا ہوگا؟ شریعت کے احکام پر عمل کیسے ہوگا؟ اور ان ممالک میں کیا حال ہوگا اس کا؟ nobody cares. اس لیے پیسہ اللہ نے دیا کہ اس پیسے کا یہ استعمال. ہم اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ کیا یہ ذمہ داری نہیں تھی ماں باپ کی؟ یہ وہی وجہ بنی کہ پہلے بچپن میں منع نہیں کیا، روکنے کی عادت نہیں رکھی، اب جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ پوری کر رہے ہیں. آؤ میں آپ کو حسنین کریمین کا واقعہ سناتا ہوں، نبی پاک کی سیرت سے سنا رہا ہوں. ہو سکتا ہے مجھے اس بیان کے بعد کرٹیسائز کیا جائے سوشل میڈیا پر کہ دیکھو مولانا صاحب جو ہے وہ ہماری زندگی مشکل کر رہے ہیں. میں آپ کو آپ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم دے رہا ہوں، میں اپنے آقا کا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں. جس نے کلمہ پڑھا ہے نبی پاک کا وہ غور سے یہ واقعہ سن لیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کی عادت کریمہ کیا تھی کہ جب بھی سفر کی ابتدا فرماتے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک سے سفر کی ابتدا کیا کرتے ہیں. ہاں اس لیے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ بیٹی سے پیار کیسا ہوتا ہے. نبی پاک نے پریکٹیکلی بتایا کہ والد کا بیٹی سے انٹریکشن کیا ہوتا ہے. آج کل لوگ بیٹی اور بیٹے ہوں تو بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں، بیٹی کا خیال ہی نہیں. بیٹی کو پیار دیں، عزت دیں. نبی پاک جب بھی سفر پر جاتے بی بی فاطمہ کے گھر آتے پہلے، پھر وہاں سے سفر شروع فرماتے، اور سفر سے واپسی پر بھی سبحان اللہ سب سے پہلے خاتون جنت کے گھر تشریف لے جاتے. کیا انداز ہے نبی پاک علیہ السلام. ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام سفر سے واپس آئے تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے. دیکھا کہ دروازے پر نقش و نگار والا پردہ لگا ہوا ہے اور حسنین کریمین کے ہاتھ میں چاندی کی کوئی بنی ہوئی چیز ہے. اچھا یہ دونوں چیزیں ناجائز نہیں ہیں. اپنے گھر کے باہر اگر کوئی اچھا والا پردہ لگا لے اور بچے اگر کوئی چاندی کی چیز انہیں دے دی جائے، لیکن نبی پاک کا انداز، پیارے آقا کو پسند کیا ہے. اللہ اکبر. پیارے آقا نے یہ دیکھا تو ملے بغیر ہی واپس تشریف لے گئے. بی بی فاطمہ سے ملاقات ہی نہیں کی. اب وہ بھی نبی پاک کی شہزادی ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزاج جانتی تھی. فوراً پردہ اتارا، حسنین کریمین کے ہاتھ سے وہ چاندی کی چیز لی اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس بھیج دی. اچھا والدہ تو سمجھ گئی، بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، وہ روتے ہوئے نبی پاک کے پاس آ گئے حسنین کریمین، اور نبی پاک سے وہ چاندی والی چیز واپس لینا چاہیے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک صحابی کو وہ چاندی عطا فرمائی، حکم فرمایا اسے بیچ دو اور اس کے بدلے فاطمہ کے لیے لکڑی کا بنا ہوا ہار لے آؤ. بے شک یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ مجھے پسند نہیں کہ یہ اپنی نعمتیں دنیا ہی میں استعمال کرے. اللہ اکبر.
آپ بتائیں کہ جائز تھا، حلال تھا، مگر چونکہ نعمتوں کا اکثر استعمال اگر دنیا میں ہم کریں گے تو نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ آخرت کی نعمتیں دنیا میں استعمال نہیں کرنی۔ کتنی گہری بات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بچہ روتا ہے موبائل پکڑا دیتے ہیں، جان چھوٹ جاتی ہے، ناشتے میں پکڑا دو، کھانے میں پکڑا دو، سفر میں جا رہے ہیں تو اس کو موبائل دے دو، حالانکہ وہ موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے؟ آگے بڑھتے بڑھتے اب تو 2-2 سال 3-3 سال کے بچے یوٹیوب کھول لیتے ہیں، اور وہ یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہے کوئی فکر ہی نہیں، اور اس کے دماغ کے اندر اس کے ایمان پر، اس کے کریکٹر پر، اس کی تھنکنگ پر، اس کے ایموشنز پر کس قدر وہ افیکٹ جا رہا ہے۔ ہمیں کیا پرواہ بھائی، بچہ روتا ہے میں نے دے دیا موبائل، آئی پیڈ لا کے دے دیا، فلاں چیز لا کے دے دی، بچپن سے ہی آپ نے۔ اچھا پھر ہم کہتے ہیں بچے سے لیتے کیوں نہیں، وہ روتا ہے۔ ہاں، بی بی فاطمہ کے گھر سے حسنین کریمین بھی روتے ہوئے آئے تھے نا، نبی پاک نے سبحان اللہ کتنی 1450 سال پہلے ہماری تربیت فرما دی کہ بچہ روئے اور اگر کوئی چیز اس کے لیے بہتر نہیں تو اس کو رونے دو۔ وہ حسنین کریمین کہ جن کی آنکھ کا آنسو فرشتے برداشت نہیں کرتے تھے، اللہ اکبر، فرشتے گوارا نہ کرتے کہ حسنین کریمین کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، مگر نبی پاک ان کی تربیت فرما رہے ہیں۔ ایکچولی دس از ریکوائرڈ کہ آج اپنے بچوں کو اب اس کا طریقہ ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ سمجھاتے ہیں کہ یار اگر بچے کو موبائل چھوڑوانا ہے تو آپ انوالو ہو جائیں۔ اصل میں ہمارے پاس ٹائم نہیں بچا نا، ماں باپ چاہتے ہیں ہم بھی فری رہیں، ہم بھی اپنا موبائل یوز کریں، بچے اپنا موبائل یوز کریں۔ ایک ہی گھر میں کبھی کبھی منظر ہوتا ہے ڈرائنگ روم میں 5-7 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹا بیٹی ماں باپ سب، مگر کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا، سب اپنے اپنے موبائل پر ہے، گھر میں رہ کر بھی اجنبی ہیں۔ یقین کریں یہ آیت جتنی بار میں نے پڑھی ہے نا، اب آپ اس کا ترجمہ سنیے گا، جب بھی پریشانی میں ہو کس سے مدد طلب کرنی ہے یار؟ حل کرنے والا کون ہے؟ حل المشکلات کون ہے؟ قاضی الحاجات کون ہے مصیبتوں کو دور کرنے والا، روزی کے دروازے کھولنے والا کون؟ میرا رب ہے۔ ارے جس کے حل کرنا ہے وہ اعلان فرما رہا ہے، اور اس کا اعلان سنو کیا ہے؟ جھوم جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، نکلے گی راہ۔ آپ کو یقین، میں بہت ساری چیزیں بیان میں نہیں کر سکتا، مگر میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کی ہے۔ گھر بک گیا، گاڑیاں بک گئیں، گھر کا سونا بک گیا، بندہ روڈ پہ آ گیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں پھر کھڑا ہو جاؤں گا۔ اللہ سے لا لگائے رکھی، اللہ نے پھر کھڑا کر دیا، پھر پہلے سے زیادہ عطا کیا۔ اس کی عقل دیکھیں نا، میری اور آپ کی عقل محدود ہے، اس کی عقل کام ہی نہیں کر رہی آج بھی کہ میں تو سب کچھ لٹا بیٹھا تھا، آج پھر کیسے سب آ گیا؟ کیوں؟ اب اگلی آیت کا جز پڑھیے، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ آپ کی امیجنیشن نہیں ہوگی، اللہ ادھر سے دے گا، گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اللہ کافی ہے، بھروسہ کرو اس پر۔ پرابلم یہ ہمیں سب پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی اور ادارے پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی اور شخصیت پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی دوست پر بھروسہ ہے، یار یہ میرا ہاتھ پکڑ لینا میرے مسئلے حل کر دے گا، یہ میرے پیچھے کھڑا ہے میرا پرابلم سالو ہو جائے گا، میں اس ادارے میں چلا جاؤں میرے مسائل سارے حل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ تمہیں سب پر بھروسہ ہے، اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ جس دن رب پر بھروسہ کر لیا نا، اس دن طبیعت ہری بھری بھری ہری ہو جائے گی۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا آ گیا، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ حالانکہ بچپن سے ایک جملہ سنا ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، سنا ہے نا؟ ایمان کیوں نہیں ہے؟ آپ کا میرا رزق جو ہے نا وہ موت کی طرح مجھے اور آپ کو تلاش کر رہا ہے، مل کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا، سبحان اللہ، آیت قرآن ایک اور آپ کو سناتا ہوں کہ ہم سب کا رزق کیسے لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اس نے وعدہ فرما دیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ صرف میں نہیں، چونٹیاں، مکوڑے، سانپ، بچھو، جانور، مچھلیاں، ایوری تھنگ۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق پہنچانا اس کی ذمہ داری۔ بڑا پیارا جملہ کتابوں میں لکھا، وہ چونٹی کو کن اور ہاتھی کو من ہے، وہ رب عطا فرماتا ہے جس کو جتنا چاہیے۔ ہاتھی کو من چاہیے ہوتا ہے، چونٹی کو دانا چاہیے ہوتا ہے، سب کو وہ رب عطا فرماتا، وعدہ اس نے کیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ نہیں ہوتا، انتظار نہیں ہوتا، سکون نہیں آتا۔ روزی لکھی ہوئی ہے، اب کمانی حلال سے حرام سے ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے، یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ کیسے کمانی ہے، جلدی کر کے حرام سے کما لیں۔ اچھا، امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے اسی طرح کا سوال ہوا کہ حضور یہ بتائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، یہ ٹھیک ہے؟ کمال جواب دیا میرے امام نے۔ حضرت فرماتے دانے دانے پہ نہیں، دانے کے ہر حصے پر، اور اس کو ڈیفائن کتنے پیارے انداز میں کیا۔ آپ کو پتا ہے چاول گندم روٹی بنتی ہے، اس کی آٹا بن جاتا ہے۔ اب ایک گندم کا دانا ہے، وہ روٹی میں اس کا آٹا بنا، تو اس پورے ایک دانے کے ذرے تو ایک ساتھ نہیں رہے، ڈسٹریبیوٹ ہو گئے۔ اچھا، پھر ایک روٹی، اس کے بھی ہم بازو کا 4 ٹکڑے کرتے ہیں، ایک میں نے آپ کو دیا، ایک آپ کو دیا، تو ہو سکتا ہے ایک دانے کا ایک ذرہ ان کے پاس چلا گیا، ان کے پاس چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جس ذرے کو آپ نے کھانا ہے اس پہ بھی آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور پھر ایک واقعہ سنایا اعلیٰ حضرت نے، کتاب میں لکھا کمال،
یقین کریں اگر دل کے کانوں سے سنے نا یہ واقعہ. حضرت لکھتے ہیں کہ ایک بنگالی تاجر تھا. بنگالی چاول زیادہ کھاتے ہیں. کہتے بنگالی تاجر تھا تو اس نے ایک بار کھانا کھا رہا تھا تو کھانا کھاتے ہوئے اسے زور کی چھینک آئی. وہ ایک چاول کا دانا اس کے سر میں جا کے پھنس گیا. یہاں پر پیسے والا تھا, تاجر تھا, بڑا علاج کروایا کسی طرح یہ دانا نکل جائے. دانا نہیں نکلا. کئی سال گزر گئے, دانا گویا اندر فکس ہو گیا تھا. کہتے بہت عرصے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ بنگالی تاجر حرم شریف گیا حج پر یا عمرے کی حاضری پر. وہ بنگالی تاجر مکے پاک پہنچا, جیسے ہی کعبے کا دیدار کیا زور کی چھینک آئی. وہ دانا جو کئی سالوں سے یہاں پھنسا تھا وہ حرم کے فرش پر گرا. جیسے ہی گرا ایک کبوتر آیا, اٹھا کر وہ دانا لے کر چلا گیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کبوتر کا رزق لکھا تھا, یہ دانا سنبھال کے گھومتا رہا, جس کا رزق تھا اس کو پہنچایا گیا. اب جب دانے پر بھی میرا نام لکھا ہے تو کدھر سے میں پھر حرام کماؤں؟ کیوں شارٹ کٹ اختیار کروں؟ مجھے مل کر رہنا ہے. بس صرف یقین ہونا چاہیے. میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی نا, یہ یاد کریں. اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہوگا. اب ایک اور حدیث پاک سنیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق اللہ. یہ جملہ کتنا پیارا ہے. ڈیفینیشن بھروسہ تو ہم سب کو ہے, ہم کہتے ہیں نہیں بھی اللہ پر بڑا بھروسہ ہے. حق کیا ہے, یقین کتنا ہے, بلیف کتنا ہے. بس یہ یاد رکھو, نبی پاک فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندے کو عطا فرماتا ہے. وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو سیر ہو کر لوٹتا ہے. یعنی پرندوں کو تو کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ گھونسلوں میں کوئی کبٹ بنی ہوئی ہو. کبھی دیکھا اپنے بکرے کو کھانا کھلایا ہو اور کھانا اس نے دوپہر کا کھانے کے بعد ٹوکری کھینچ لی ہو کہ بھائی رات کے لیے سنبھالوں گا, بھائی رات کو کیا ملے گا, چارہ نہیں آیا تو یہ اس کو نہیں ہوتی فکر. دوپہر کو جو ملا باقی جس نے دوپہر کو کھلایا وہی رات کو کھلائے گا. صبح گھونسلے سے نکلتے ہیں سارے پرندے, کروڑوں پرندے, پتہ نہیں ہوتا شام کیسے آئیں گے. اللہ سب کو رزق دیتا ہے, سب پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں, مگر وہ کل کے لیے گھونسلے میں کہیں بچاتے نہیں. اللہ پر بھروسہ. خدارا ہمارے اندر, ہم تو اشرف المخلوقات اتنی کمزور کیوں ہو جاتے ہیں؟ پرندے جانور ان سے تو زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے نا. ان کو رب پر بھروسہ ہے, مجھے کیوں نہیں ہے کہ وہ اللہ دے گا مجھے, وہی میری مشکل سے نکالے گا. بات یہ ہے کہ ہم دل سے اس کو نہیں پکارتے. اگر آپ کسی بھی پرابلم میں, اگر آپ کسی بھی مشکل میں ہیں, تنگ دستی میں ہیں, قرضے میں ہیں, بیماری میں ہیں, غلط کام کرنے کی بجائے رب عز و جل کو پکارو, وہ ساتھ ہو گیا نا تو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. میرے لیے پہاڑ ہے نا, مجھے فیل ہوتا ہے کہ یار یہ بہت بڑا پہاڑ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چونٹی کے سامنے سیب رکھ دیں, وہ اس کے لیے پہاڑ ہے. میرے سامنے بہت بڑا پہاڑ ہے, مگر جو خالق کی کائنات ہے اس کے لیے تو 18,000 کائنات ہے نا. 18,000 کہا جاتا ہے جہان ہے اس دنیا میں, تو زمین تو ایک حصہ ہوا, اس کی کائنات کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں. اس کے لیے میری مشکل, اس رب کی شان تو شان ہے. رب کے محبوب کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا ہے آقا, تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول. محن کہتے ہیں مصائب کو, پریشانیوں کو. یا رسول اللہ ہمارے لیے تو تنکا بھی ہٹانا مشکل ہے, آپ چاہیں تو یہ مصیبتوں کے پہاڑ بھی پھول بن جائیں. آپ کرم فرما دیں تو پھول جیسے معاملات ہو جائیں گے. تو پکارے نا ان کو جن کے لیے کوہ محن بھی پھول ہے. مگر ہم شارٹ کٹ, ہم بعض اوقات کہتے ہیں میں ٹھیک کر لوں, اور ہم ٹھیک کرتے کرتے غلط کر دیتے ہیں. ہم صحیح نہیں کرتے, ہم اپنی آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں میرا یہ اسٹیپ مجھے اس مصیبت سے نکال دے گا. وہ شاید ہمیں دنیا کی مصیبت سے تو نکال دے مگر اخروی مصیبت میں ڈال دیتا ہے. وہ اللہ کی ناراضگی والے معاملات میں ہم پڑ جاتے ہیں. میں جانتا ہوں, یقین کریں میں جانتا ہوں, میری فیملی ممبر کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے. کروڑ پتی ہیں, اتنا اللہ نے نوازا ہے, مگر میں اس گھر کے کرب کو جانتا ہوں کہ اس شخص کے بھری جوانی میں دونوں گردے فیل ہوئے. میں اس کرب کو جانتا ہوں, میں اس کیفیت کو روز میں, بہت میرے قریبی ریلیشن ہے. اللہ نے بہت نوازا ہے اگر گردے ہی نہیں ہیں. ہفتے میں 3 دن ڈائلسس. بندے کی آدھی لائف تو ہاسپٹل میں گزر گئی نا. پیسہ بہت ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے گردے سلامت ہیں, یہ بڑی نعمت ہے, یا میرے بینک بیلنس میں 10 کروڑ ہیں اور دونوں گردے فیل ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھو. پرابلم یہ ہے ہم نے لائف کی لگژریز کو پیسوں سے تولا ہے. ہم نے سہولتوں کو سمجھا ہے کہ یہی زندگی کا سب کچھ. ایسا نہیں ہے. سکون سب سے بڑی چیز ہے. اگر آپ کے بچے فرما بردار ہیں اور آپ کے بینک میں پیسے نہیں ہیں, مگر آپ کے بینک میں کروڑوں روپے ہیں اور آپ کے بچے نافرمان ہیں, پوچھو ان والدین سے کہ وہ پیسے کو محبت کر رہے ہیں یا بچوں کی نافرمانی پر رو رہے ہیں. نہیں نیند آتی یار, جس کے بچے شرابی, کبابی, جواری, جس کی وجہ سے روزانہ ماں باپ مرتے ہوں اور جیتے ہوں. پیسہ کیا چیز ہے اس کے آگے؟ کئی نعمتیں ایسی ہیں جن کا مول نہیں ہے. اور حرام کا راستہ اختیار کر کے یاد رکھنا, ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, مشکل تھا آپ کے لیے, مشکل تھا ان سب کے لیے, اور کمال کیا انہوں نے جنہوں نے حرام چھوڑ کر حلال اختیار کر لیا. مگر یاد رکھنا
جس دن کوئی حرام میں پڑ گیا نا پھر واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے. بڑا شاندار اسٹیپ زندگی میں ان لوگوں نے اٹھایا. میں سلام پیش کرتا ہوں انہیں. مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ جو حرام کما رہا تھا بہت زیادہ کما رہا تھا, چانسز تھے, اس نے وہاں سے اپنے آپ کو نکالا ہمت کر کے اور حلال کی طرف آیا. میں جانتا ہوں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو حرام کما رہے ہیں نہیں نکل پا رہے ہیں. ایسا سود نے جکڑ لیا ہے, ایسا حرام نے جکڑ لیا ہے, ایسا قرضوں نے جکڑا ہوا ہے, ہمت ہی نہیں ہو پا رہی کہ یار یہ نکلوں کیسے, غلط کر رہا ہوں, حرام کر رہا ہوں, نہیں نکل پا رہے کیونکہ وہ پنجے گاڑ لیتا ہے. شیطان کب چھوڑے گا؟ لیکن اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کہ جو حلال کماتے کماتے حرام کے دریا میں جا کر گر گیا. پھر شاید زندگی میں موقع نہ ملے باہر نکلنے. کبھی ایسی غلطی مجھے اور آپ کو نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اگر مجھ میں یا آپ میں یا بدری چینل کے ناظرین میں کوئی ایسا ہے تو حرام روزی کما رہا ہے, خدارا میرے بھائی میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, ہمت کرو, خدا کے واسطے ہمت کرو, آ جاؤ حلال روزی کی طرف آؤ. حلال تھوڑا بھی بابرکت ہوتا ہے, حرام زیادہ بھی بربادی لاتا ہے. مجھے وہ جملہ نہیں بھولتا, ایک واقعہ کئی بار میں سنا بھی چکا ہوں, شاید آپ نے بھی سنا ہوگا. ایک بار ایک مبلغ دعوت اسلامی اٹلی میں گئے, بیان کیا حلال روزی پر. ایک صاحب ملے, بڑی نمناک آنکھیں تھیں, آنکھوں میں آنسو تھے. کہا اکیلے میں بات کرنی ہے. مبلغ نے کہا ٹھیک ہے آئیے بات کرتے ہیں. اس نے کہا کہ حضور میں آپ کی بیان سے ذہن تو بن گیا ہے کہ حرام نہیں کمانا, مگر مجبوری یہ ہے کہ میں اپنے اسٹور پہ شراب بیچتا ہوں. شراب بھی بکتی ہے اور بھی آئٹمز ہیں مگر شراب بھی بکتی ہے. مگر ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شراب نہ بیچے تو اسٹور چلتا ہی نہیں, اسٹور کے خرچے ہی پورے نہیں ہوں گے, بچوں کے لیے کیا کماؤں گا. میں چاہتا ہوں چھوڑ دوں حضور, بس میں نے ذہن بنا لیا ہے, آپ مشورہ دیں میں کیسے چھوڑوں. اگر میں نے چھوڑ دیا تو پیسے ہی پورے نہیں ہوں گے, کرایہ ہی نہیں نکلے گا گھر کا. یہ وہ لوگ مثالیں دیتے ہیں جو دنیا میں حرام کما رہے ہوتے ہیں نا بیچارے, وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. اس مبلغ نے ایک ہی جملہ کہا کہ ایک بات بتاؤ, روزی دینے والا کون ہے؟ اس نے کہا اللہ. کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو, اللہ روزی دے رہا ہے, کیا فرما برداری کرو گے وہ روزی بند کر دے گا؟ آپ یقین کریں وہ نوجوان زاروں کتار رونے لگے. کہتا بس اب میں نے نیت کر لی ہے, کچھ بھی ہو جائے میں نے حرام نہیں کمانا. اب یقین کریں واللہ وہ مبلغ ایک سال بعد پھر گئے اٹلی مدنی کام کے لیے, اسی نوجوان سے پھر ملاقات ہوئی. وہ نوجوان کہتا ہے ایک سال ہو گیا ہے شراب بند کی, اللہ نے کاروبار میں اور برکت دے دی ہے. اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں. میرا گمان ہے نا شراب میں ختم کر دوں گا تو ختم ہو جائے گی روزی. نہیں یار, آپ اللہ کو ناراض کر رہے, روزی مل رہی ہے, آپ راضی کریں گے تو روزی بند ہو جائے گی. وہ غیب کے خزانوں سے دے گا, وہ تھوڑے میں قناعت دے دے گا, وہ تھوڑے میں برکت ڈال دے گا. جو معاملہ میرا لاکھوں کروڑوں میں نہیں ہو سکتا تھا وہ اللہ چند روپوں میں کر دے گا. وہ مالک ہے, میری عقل محدود ہے. سمجھو ہمیں بعض اوقات میں اور آپ اپنے مسائل کو اپنی عقل کے پیمانوں سے دیکھتے ہیں, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. کس کے لیے؟ میرے لیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر شے پر قادر ہے, وہ تو کر سکتا ہے نا. میں اس سے مدد مانگ رہا ہوں, میں کمزور, وہ طاقتور ہے. میں کچھ بھی نہیں, وہ سب کچھ ہے. ارے اس نے مجھے بنایا, اس نے یہ کائنات بنائی, اس کے لیے میرے مسئلے حل کرنا کیا مشکل ہے. میں اس سے دوستی کروں, میں اس کو پکاروں, میں اس سے مدد طلب کروں. اللہ اکبر, ایسے معاملات ٹھیک ہوں گے. میں آپ کو ایک وظیفہ, ایک آیت, ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, یقین کریں اگر آپ کو یہ یاد ہو جائے نا, آپ میں سے کوئی کسی مشکل میں ہے, پہلے اس کا پس منظر بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک صالح بندے کے الفاظ نقل کیے. بندے نے الفاظ کہے تھے, اللہ نے وہ الفاظ قرآن میں بیان فرما دیے. اچھا, اس بندے کو ان الفاظ کہنے کا فائدہ کیا؟ وہ کیا تھا کہ وہ بندہ فرعونیوں میں سے تھا, فرعون کے لشکر میں وہ تھا, فرعون کے قوم میں سے تھا, مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرعون کی بری چالوں سے محفوظ رکھا. جب فرعونیوں کو زبردست عذاب نے گھیرا نا, وہ بندہ اس عذاب سے محفوظ رہ گیا. اس کے الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ اللہ نے قرآن میں عطا فرما دیے. اور ون آف دا امیزنگ ورڈز, خدا کی قسم, میں کچھ چیزیں ہوتی نا وہ الفاظ میں بیان نہیں, اس کی مزے لو, اس جملے کے, اس آیت کی جب آپ مزے لوگے نا, جب اس کو سمجھ لوگے اور دل کی گہرائیوں سے پڑھو گے اور آپ اس کو پریکٹس کر کے دیکھو, وہ الفاظ کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. ترجمہ کیا ہے؟ اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں, بس کافی ہے نا. جس کو سونپے ہیں إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے. ارے اگر رب پر بھروسہ نہیں تو تف ہے میری زندگی پر. وہ خالق نہیں تو ماں بنائی نا میری ماں کا خالق بھی تو وہی ہے نا. ماں مجھ سے پیار کرے, وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا. بس سونپ دو اسے, الفاظ سے نہیں دل سے. خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, ایک بار اس کو پریکٹس کر کے دیکھنا, اکیلے میں بیٹھ کر یہ کہنا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں, بس تیرے سپرد کرتا ہوں. تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. ان اللہ بصیر بالعباد. یہ قرآن کی آیت ہے, بلیو کر لو اس پر, پریکٹس کر لو اس پر. گھر میں جھگڑے نا, نہیں بن رہی, گھر میں نہیں آ رہا سکون, بچے بیمار ہیں نا,
پیسے پورے نہیں ہو رہے, قرضہ نہیں اتر رہا, قرار نہیں مل رہا, جس مشکل میں ہو آپ آج اپنے رب کو پکار لو. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, کہ اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں, بس میں تھک گیا, میں کمزور ہوں, میں نکما ہوں, میں کچھ نہیں کر سکا, میں تھک گیا مالک, اب تو مدد کر دے. یقین کرو جس دن آپ نے یہ فیلنگز اور اس طرف کے ساتھ اپنے رب کو پکار لیا نا, پرابلم کدھر سے رہنی ہے. اگر پرابلم نصیب میں ہے تو اللہ سکون دے دے گا, اللہ آپ کو اس پرابلم کو فیس کرنے کا حوصلہ دے دے گا, کیونکہ قرآن میں رب نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ نہیں ڈالتا کسی جان پر بوجھ اس کی وسعت کے, اس کی حوصلے کے علاوہ, اس کے وہ جتنا بار اٹھا سکتا ہے اتنا ہی بار ڈالا جاتا ہے, کرم ہو جائے گا. توکل کرنا سیکھیں. ہم توکل سے دور ہو گئے. ہمارے بزرگ اپنے بچوں کو کیسے توکل سکھاتے تھے, ہم پریکٹس کریں, خود بھی اپنے بچوں کو بھی پریکٹس کرائیں. ہم بچوں کو کہتے ہیں دیکھو بیٹا پیسے ہوں گے تو مسئلے حل ہوں گے, پیسے کمانا دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکو گے اگر پیسے نہیں ہوں گے. ہم شروع سے ہی اینٹی توکل بات کر رہے ہیں. نہیں, اللہ راضی ہوا تو سب ہو جائے گا بیٹا. اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا, وہ راضی ہو گیا تو رزق بھی دے دے گا, مشکلیں بھی حل کر دے گا. ہم نے اسباب کی طرف توجہ رکھی ہے, سورس ہونی چاہیے, پیسے ہونے چاہیے, جناب تعلقات ہونے چاہیے, لگژریز ہونی چاہیے. نہیں, یہی تو پرابلم ہے.